کیونکہ قبر کا ایسا معاملہ ہے، غالباً میں نے پہلے قبر کا ٹاپک بیان کیا ہے یا نہیں کیا مجھے ابھی یاد نہیں ہے، شاید ہم لوگوں نے پہلے اس پر بات نہیں کی ہے، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ قبر سے تو فیوز و برکات کا جو ایک سمندر ہے وہ تو امڑتا رہتا ہے، جو ہمارے یہاں ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے کہ یہ قبر ہے، قبر کو بنا دیا جائے، اور قبر کے بارے میں اتنی روایات موجود ہیں۔ عذاب قبر کو ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عذاب قبر اور ثواب قبر کو، کہ اگر آپ نے قبر کے معاملات کو نہیں مانا تو آپ کو تو تقریباً کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، غالباً کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے لوگوں نے کہ یہ تو ایمانیات کے اندر شامل ہے، قبر کے اوپر ایمان لانا۔ اور عذاب قبر کے اوپر تو بہت زیادہ چرچا کی جاتی ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور فلاں کی تو قبر میں بچھو ہیں، فلاں کی قبر کے اندر تو ہم نے سانپ دیکھے ہیں، اور فلاں اتنے بڑے ولی تھے، فلاں کی قبر کے اندر تو کوئی معاملہ ہوا نہیں، جیسے تر و تازہ تھی ویسی تر و تازہ ابھی سامنے آ رہی ہے۔ وہ بخاری کی روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ 80 ہجری کے اندر وہ قبر کا ایک قبر کشائی ہوئی ہے تو پاؤں نظر آ گیا، تو لوگوں نے کہا بھائی میں بتاتا ہوں تمہیں کس کا پاؤں، یہ تو عمر بن خطاب کا پاؤں ہے، اور بالکل ویسے کا ویسی تھا جیسے کہ ان کی زندگی کے اندر تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں قبر کا ایک بہت پختہ اثر پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میرا اگر کسی کے ساتھ تقدس ہے، محبت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ایک زندگی کا معاملہ حاصل کر لے، لیکن چونکہ یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنی زندگی دے دوں، اپنی صحت دے دوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو اس کے جانے کے بعد بھی زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، آپ اس کی قبر بنائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو ایک نظریہ پیش کرتے رہیں۔ نظر کون سا ان کو آنا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا، مذہب میں سب سے زیادہ چلتی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی۔ اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو وہ چیز بتائیں جو وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کو وہ ان چیز سے ڈرائیں جس کو وہ محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی بات مانیں گے بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کو نظر تھوڑی آ رہا ہے کہ وہ سن رہے نہیں سن رہے، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، ان کو بتاؤ کہ ہاں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کی بات۔ یہ جتنے ہمارے یہاں موجود ہیں ثواب ملنے کے معاملات، عذاب ملنے کے معاملات، یہ تو ایسا کاروبار ہے جس میں تو آپ نے جس کو یہ معاملہ کر دیا ہے، جس کو یہ چیز آپ نے بیچ دی ہے، وہ آپ سے آ کے آپ کے فراڈ کا، آپ کے فریب کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ واپس کس کو آنا ہے؟ آپ نے اس کو بول دیا کہ بھائی یہ کام کر لو تمہیں جنت مل جائے گی، اب اس کو جنت نہیں ملی، اب کیا کرے گا وہ؟ واپس آ کے گریبان پکڑے گا آپ کا۔ آپ کے تو موجے ہی موجے ہیں، دنیا میں بھی بیچارے سے کما لیا، اور واپس آ کے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی تم نے جھوٹ بولا تھا۔ بہترین کاروبار ہے یہ پوری دنیا کے اندر۔ ہر مذہب کے اندر جو لوگ جنت کی، نرک کی، ہیون کی خوشخبری دے رہے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہو کس بنیاد پر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا گاہک ہے، یہ جو ہماری دکان پر ہم سے جنت خریدنے کے لیے آیا ہے، ہم نے اس کو وہ چیز بیچی ہے نہ جو اس نے دیکھی ہے نہ میں نے دیکھی ہے، اور بیچنے کے بعد اگر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، اگر یہ نقصان میں ہو گیا، خسارے میں ہو گیا، یہ واپس آ کے میرا گریبان بھی نہیں پکڑ سکتا۔ تو مذہب میں تو جو دکھتا نہیں ہے وہ سب سے زیادہ بکتا ہے۔ تو کہہ دیتے ہیں کہ قبر کے اندر لوگ سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور عذاب قبر کے اوپر، ثواب قبر کے اوپر بے انتہا روایات موجود ہیں۔ ان روایات کے اوپر کبھی ہم غور بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان روایات میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو عذاب قبر کی پھر روایات کو اگر دیکھنا شروع کریں، وہ تو پھر بہت تفصیل سے اس کے اندر عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں کو عذاب قبر دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول سے روایت بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے، کہ اللہ کے رسول سواری پر سے اترے اور کہا کہ 2 لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن کسی بڑے عذاب، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کس بنیاد پر دیا جا رہا ہے؟ کہا کہ ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا،
ان دو وجوہات کی بنا پر ان دو قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر کہا کہ مجھے سامنے سے وہ ٹہنی ایک تھی، وہ ٹہنی سرسبز ٹہنی تھی، وہ لا کر لگا دی قبر پہ۔ وہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنی سوکھے گی نہیں، ان کے عذاب کے اندر کمی رہے گی۔ تو ہمارے ہاں جو پھول چڑھانے کی، پھول ڈالنے کی قبروں کے اوپر جو ایک رسم ہے، اس کی بنیاد یہی ہے۔ کوئی درخت لگا دیتا ہے، کوئی پھول ڈال دیتا ہے، کوئی تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس میں تر و تازہ کے الفاظ آئے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ان دو کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن میں باقاعدہ یہ الفاظ آئے ہیں، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہہ دیا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے، اور اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان دونوں کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے تو بالکل خلاف جا رہی ہے وہ روایت، لیکن سمجھے تب نا۔ میں نے کیا کہا کہ ہم تو بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں، روایات آ جاتی ہیں، راوی کہتا ہے فلاں بات کو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، ہم اس کے اوپر اپنی عقلوں کو بند کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے جب میں روایات کے اوپر بات کرتا تھا تو ایک آیت ہے قرآن کے اندر، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے بڑے اہتمام کے ساتھ سنو اور خاموش رہو۔ تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز یا صلات ہی نہیں ہے۔ تو آپ اگر امام کے پیچھے بھی ہیں تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ تو ہمارے جو مخالف لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سنو۔ تو ہم ان سے کیا کہتے تھے؟ ہم ان سے کہتے تھے قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ وہ زیادہ جانتے ہیں یا تم زیادہ جانتے ہو؟ آج بھی ہمارے سامنے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ وہ لوگ ہم سے کہتے تھے بھائی قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہو سکتی، ہم کہتے تھے اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا زیادہ روایات کا اثر ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا تھا کہ ہم قرآن کی آیات کو پس پش کر دیا کرتے تھے، ان ریزنز کی وجہ سے، ان دلائل کی وجہ سے جو ہم سمجھتے تھے دلائل نہیں ہیں۔ اور جب قرآن کی آیات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کے مقابلے میں احادیث کو ایسے ہی پیش کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہے تو حدیث میں تو یہ بات آئی ہے نا۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں قرآن کو آپ پس پوچھ ڈال دیں گے تو ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول زیادہ جانتے تھے، کس کی بات کو لیا جائے گا؟ اور یہ وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں جو مجھے یا ہم لوگوں کو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھ کے سناتے تھے اور کہتے تھے وہ قرآن کے خلاف حدیث ہے، آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ وہ بھی ایسے ہی پیش کرتے ہیں حدیث کو قرآن کے مقابلے میں۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، نہ تو مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ قبر کا عذاب تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سنتی ہے سوائے جن اور انس کے، اگر وہ سن لیں تو وہ اعمال وہ کرنا ہی چھوڑ دیں جو وہ کرتے تھے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں نے کہا نا قبر کے اوپر تو اتنی روایت موجود ہیں کہ پورا کا پورا سیشن بھی اس پہ اگر مکمل کر لوں جب بھی ختم نہ ہو۔ اور ہمارا تو خیر ٹاپک وہ قبر ہے بھی نہیں، میں تو ایک ضمناً اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہے اور قبر میں ثواب کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ قبر کو کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے قرآن کے اندر آیا ہے، میں ابھی اس کو ویسے ہی بیان کر رہا ہوں جیسے کہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے، ان کو اٹھایا جائے گا، اعمال نامے تولے جائیں گے، لوگوں کا فیصلہ ہوگا، لوگوں کو دائیں ہاتھ سے اچھے لوگوں کو ان کے اعمال دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ سے ان کو اعمال نامے دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ والے جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے، وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ آؤ میرے پاس ہو، میری کتاب کو ریڈ کرو۔
اور جن کو برے اعمال والوں کو جب کتاب دی جائے گی تو وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ہائے خرابی ہو میری، مجھے میرے اعمال نامے پیش ہی نہیں کیے جاتے۔ یعنی کہ اس میں یہ آیات کے ترجمہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ ان کو جب اعمال نامے دیے جائیں گے، جب معلوم ہوگا ان کو کہ میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں، اس سے پہلے تو وہ ناآشنا ہوں گے اس چیز سے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ذرا اس تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر سوچئے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو قبر میں جاتا ہے اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے، اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ یعنی اس کو پہلے آشنائی دے دی جاتی ہے کہ بھائی تو جنتی ہے، دوزخی ہے۔ تو پھر ان آیات کا کیا کیا جائے گا جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ملنے کے بعد وہ اس طرح حیرت کا شکار ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک دوسرے کے آیات اور حدیث دونوں بالکل متضاد ہیں، یعنی ہمارے نظریات بالکل قرآن کی آیات کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ ہے وہ یوم البعث جس کا ترجمہ ہمارے ہاں کرتے ہیں کہ زندہ ہونے کا دن، اعمال نامے پیش کرنے کا دن، لوگوں کے صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کا دن۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْث ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر پہلی منزل ہے، وہاں جاتے ہی منکر و نکیر نام سے دو فرشتے آ جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ جیسے ہی 40 قدم یا پتہ نہیں کتنے قدم وہاں سے ہٹتے ہیں اور اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، تو اگر اٹھانے کا دن مرنے کے فوراً بعد ہے تو فہذا یوم البعث کی پھر کیا ضرورت رہتی ہے؟ فہذا یوم البعث تو خود بیان کرتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہے، تو قیامت سے پہلے پھر ان کو یوم البعث کا معاملہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ اور یہ کیسا عذاب قبر ہو سکتا ہے کہ پہلا جو شخص اس دنیا میں آنے والا وہ مرا اور اس کو عذاب قبر ہوا، یہ ثواب قبر ہوا، اور قیامت سے ایک دن پہلے یا قیامت کے وقت مرنے والے کو نہ تو عذاب قبر ہو رہا ہے نہ ثواب قبر ہو رہا ہے۔ اگر ایک دن پہلے کوئی مر گیا، اس کو قبر میں دفنا دیا، تو اس کو ایک دن کا عذاب قبر یا ثواب قبر، اور جو ہزاروں سالوں سے مر چکا ہے اس کو مسلسل عذاب قبر اور ثواب قبر کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا عدل نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں فرشتے آگے کہتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ آپ سوال کی کیفیت کو سنیے، سوال کی نوعیت کو سنیے، جو میں بار بار کہتا ہوں نا، لا نفرق بین احد من رسلی، قرآن کا واضح پیغام ہے کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جو اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتہ آئے، اس کا نام منکر نکیر ہو، دو فرشتے آئے پوچھے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، اور وہ اپنے نبی کا نام بتائے، تو کیا اس سے اس کے نبی کے بارے میں شہادت طلب کی جائے گی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رسول کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں سوال کیا جائے، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میرا نبی وہ ہے تو اس کی جان چھوٹ جائے، چاہے وہ پچھلے نبی پہ ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سب کا سب قرآن کی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ کہ اگر آپ نے کہا، کسی نے کہا من نبیوں کا، اس نے کہا میرا نبی تو عیسیٰ تھے، میرے نبی تو عیسیٰ تھے، اور اس سے پہلے وہ عیسیٰ سے پہلے کسی کو مانتا ہی نہ ہو، تو کیا اس کی خلاصی ہو جائے گی؟ کیا منکر نکیر اس کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ اس پر جو بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر ایسا ہوتا ہے کہ پسلیاں یوں جڑ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، کیا وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو بنانے والے کہانیاں بنا دیتے ہیں اور ہم یقین کرنے والے یقین کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔
تو عذاب قبر اور ثواب قبر کے معاملے کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن کے اندر ایک اشارہ بھی موجود نہیں جس میں اللہ نے عذاب قبر یا ثواب قبر کا آپ کو بیان کیا ہو، اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں نظریہ بلکہ ایمانیات کے اندر اس کو درجہ دے دیا گیا ہے عذاب قبر اور ثواب قبر کو۔ نہیں مانتے ہو تو آپ کو کافر یا گمراہ یہ پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نواز دیا جائے گا کہ یہ تو عذاب قبر کے منکر ہیں۔ منکرین عذاب قبر ایک فرقہ بھی چل رہا ہے، ان کو کہتے ہیں یہ منکرین عذاب قبر ہے۔ اچھا وہ بھی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا عذاب قبر میں تو ہوتا نہیں ہے، تو مشاہدے میں تو آ نہیں رہا، ابھی قبر کھول کے دیکھیں ابھی کون سا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ منکر نکیر آپ کے اس مردے کو عذاب دینے والے آ رہے ہیں، اس کو بٹھا رہے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو اس کی رسم و راہ کی جا رہی ہے، اگر برا ہے تو اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اس کو ضرب کاری کی جا رہی ہے، اس کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑے جا رہے ہیں۔ لیکن اسی قبر کے اوپر آ کر اگر وہ کسی مرد کی یا عورت کی قبر ہے، اس کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کی قبر کو باہر نکال کر، باقاعدہ مشاہدے میں آنے والی چیز ہے۔ جب وہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب نہ منکر آتا ہے نہ نکیر آتا ہے، اس کو انکار کرنے والا نہیں آتا کہ تو یہ کیا عمل کر رہا ہے، اس کو بچانے والے وہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں جو اس کو بٹھا کے اس کو رسم و راہ دے رہے تھے۔ جس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کی قبر کشائی کر کے، اگر وہ جنتی عورت تھی اور اس کی جنت والی آؤ بھگت کی جا رہی تھی، جنت کی کھڑکی کھول کے اس کو جنت کے نظارے کروائے جا رہے تھے، اس کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچائی جا رہی تھی، جب اس کے جسم کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی تو وہ جسم تو جنت کی ہوائیں لے رہا تھا، ابھی یہاں سے ظالم نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے تو وہ کہاں ہیں جنت کے پہرے دار جو اس کو بچانے والے آ جاتے ہیں، اس کے جسم کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی رسم و راہ کس کام کی رہی اگر وہ لڑکی زیادتی کا شکار ہو گئی مرنے کے بعد بھی؟ پھر کوئی نہیں آ رہا، نہ منکر آ رہا ہے نہ نکیر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں آنے والی، مشاہدے میں آنے والی چیزیں ہیں۔ جس کو مچھلی کھا گئی اس کو عذاب قبر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسا عذاب قبر ہے؟ یہ کیسا اللہ کا قانون ہے جو چند لوگوں پر لاگو ہو رہا ہے اور باقی جن کو جلا دیا جا رہا ہے؟ دنیا کی ایک بڑی آبادی ہے، میں اگر کہوں کہ 50% تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ 50% بندہ اس دنیا میں ایسا مر رہا ہے کہ جس کو قبر میسر نہیں ہو رہی ہے، جو جلا دیا جاتا ہے، جس کو جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے، جو سمندر میں غرق ہو جاتا ہے یا جو آسمان پہ جا کے پھٹ جاتا ہے، تو نہ اس کے پاس منکر آ رہے ہیں، نہ اس کے پاس نکیر آ رہے ہیں، اور نہ ہی اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کا قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ قانون تو وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، قانون بدلتا نہیں کسی کے لیے۔ تو ان جناب نے، ان ساتھیوں نے آ کے ایک نئی بات بیان کر دی، انہوں نے کہا بھئی یہاں نہیں ہو رہا، یہ تو برزخ میں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں برزخ بھی تو ایک دنیا ہے نا، عالم برزخ، پتہ نہیں کون سا عالم ہے، قرآن نے کہیں بھی برزخ کے ساتھ عالم کا ورڈ استعمال نہیں کیا، ان کو پتہ نہیں کہاں سے عالم برزخ مل گیا۔ وہ برزخ کا لفظ آیا ہے سورۃ الرحمن کے اندر، بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کے درمیان، بحرین کے درمیان ایک آڑ ہے، اس کو قرآن نے برزخ کہہ دیا۔ اور سورہ مومنون 18 پارے کے اندر ہے، اس میں برزخ کا لفظ آ گیا، انہوں نے اس کو عالم بنا دیا، عالم برزخ کے اندر زندہ ہے وہ عالم کہاں ہے بھائی؟ قرآن نے کہاں بیان کیا عالم برزخ؟ روایت حدیث کے اندر کسی ایک روایت میں عالم برزخ کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ ان کا الگ عالم ہے، یعنی دنیا ایک عالم، آخرت ایک عالم، اور اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ مفہوم بیان کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر اتنے مفہوم تیار کیے ہوئے ہیں کہ اس پر مجھے لگتا ہے کہ اس سیشن کے بعد ایک اور سیشن مجھے کرنا پڑے گا۔ اب وہ عالم برزخ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی روح کو نکال کے نا ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، پھر اس نئے جسم کے اوپر عذاب و ثواب کی کیفیت دوچار ہوتی ہے، یعنی کسی طرح سے عذاب قبر اور ثواب قبر دلوانا ہے، آپ طریقے نتنا ہی نکالتے رہیں۔ میں اگر تھوڑا سا حقیقت اور مشاہدے کے اندر چیزوں کو رکھتا ہوں تو میں نے ایک قدم آگے بڑھ کے آپ کو کہا کہ ہاں دیکھو یہاں دنیا میں نظر نہیں آ رہا، یہ معاملات ہو رہے ہیں، چلو اس کو نیا جسم دے کر اس کو کہیں اور عذاب قبر کروا دیتے ہیں یا ثواب قبر کروا دیتے ہیں۔ کروانا ضروری ہے کیونکہ راویوں کا تشخص اتنا زیادہ نظم میں بڑھ چکا ہے، بٹھایا جا چکا ہے کہ اب انکار مشکل ہو چکا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ عذاب قبر اور ثواب قبر کا معاملہ موجود ہے ہمارے ہاں اور بہت رائج ہے۔
اتنا بٹھا دیا گیا ہے کہ بعض اوقات تو یقین نہیں آتا لوگوں کو کہ ہم اگر اس نظریے کو نہیں مان رہے ہیں تو کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو کہیں ہماری سوچ گمراہی کا شکار تو نہیں ہو رہی. یعنی لوگ اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں اگر یہ بات مان نہیں رہے ہیں. اتنا زیادہ پرچار کر دیا جائے جھوٹ کا کہ جھوٹ آپ کو حقیقت لگنا شروع ہو جائے، اتنا پرچار کر دیا جائے کہ عقل والے اپنی عقلوں کو سائڈ کر دیں اس جھوٹ کے مقابلے میں، عقلیں مفلوج ہو جائیں ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈا کے سامنے. اور یہی کیا گیا ہے. میں نے کیا کہا کہ یہ وہ سودا ہے جس میں بیچنے والا ہمیشہ منافع کے اندر رہتا ہے، گھاٹے کا شکار ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہی اس سے گاہک دست و گریباں ہوتا ہے. واپس آ کے کس نے دیکھا ہے؟ کون بتانے والا ہے ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ تو بیچارہ اس آسے میں مر گیا کہ مجھے تو جنت ملنی تھی، یہاں پر مولوی صاحب نے یا پنڈت صاحب نے یا پادری صاحب نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا جنت ملے گی، بیچارے کو جنت نہیں ملی. مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تو کچھ ہے ہی نہیں معاملہ. اب کیسے کیا کر لے گا؟ اس کا آ گیا، وہ گیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا. مذہبی پیشوایت کے تو وارے نیارے چلتے رہتے ہیں، وہ تو بولتا ہے یہی جائے گا دوسرا آئے گا. خواب وہ دکھاؤ جو مشاہدے میں نہیں آئیں گے. تو ہم جب بات کر رہے تھے نا منکر نکیر کی کہ قبر کے اندر وہ لٹا دیتے ہیں، تو اس کے اندر یہ روح کا معاملہ ہی ہے. اس سے بحث ہوتی ہے کہ روح ڈالی جاتی ہے یا نہیں ڈالی جاتی. جو میں نے ذکر کیا تھا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب برزخ ہوتا ہے. برزخ ایک مقام کا نام ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی برزخ کسی مقام کا نام تو نہیں آیا ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی برزخ کسی عالم کا نام تو نہیں آیا. پتہ نہیں کون ہے جو ان کو یہ بتاتا ہے کہ عالم برزخ ہوتا ہے. برزخ بھی کوئی ایسا مقام ہے جس کو عالم کہا جائے گا؟ جیسے کہ دنیا کو عالم کہتے ہیں اور آخرت کو عالم کہتے ہیں اور عالمین کہہ دیتے ہیں ان تمام جہانوں کو. تو وہ عالم برزخ کے نام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے روح ان کے نئے جسموں میں ڈال کے ان کو بار بار سزا دی جاتی ہے، ان کو مارا جائے گا، پھر ان کو زندہ کیا جائے گا. یہ سارے کے سارے ہمارے ہاں جتنے قصہ خواہ ہیں وہ ایسی روایات بیان کر کر کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہونے والا ہے، تم پریشان نہ ہو، تم یہ والے کام کر لو، ہمارے بتائے ہوئے کام، تمہیں ان تمام چیزوں سے مکتی مل جائے گی. تو منکر نکیر آگے سوال کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم سوال بھی نقل کیے تھے نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. اور ایک میں نے سوال پڑھا بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے من ھذا الرجل. بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس شخص سے پوچھا جائے گا بھائی یہ شخص کون ہے، جس کی تشریح میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تشبیہ دی جائے گی، ان کے سامنے آ جائے گی، تو وہ شخص ان کو دیکھ کے اپنے ایمان کے صحیح ہونے کے یا نہ ہونے کے اوپر شہادت دے گا جب اس سے پوچھا جائے گا من ھذا الرجل. اب آپ خود دیکھیے کہ جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ پہچان پائے کہ ہاں یہی ہیں وہ رسول جن کی امت میں ہونے کا میں دعوے دار تھا اور جن کے بارے میں یہ فرشتہ مجھ سے پوچھنے والا ہے. تو ایسی ایسی روایات، ایسی ایسی باتیں ان روایات کے اندر قبر کے بارے میں موجود ہیں. اور پھر وہ یاد ہے میں نے ایک دفعہ وہ ایصال ثواب اور ایصال عذاب کے بارے میں بتایا تھا پچھلی کلاس میں. ایک تو وہ ذکر ہوا تھا کہ یہودیہ آتی ہے عائشہ بنت ابی بکر کے پاس اور کہتی ہیں، ایک کہیں پہ لکھا ہے ایک، کہیں پہ لکھا ہے دو، کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. تو عائشہ بنت ابی بکر نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یا تفتنو یا تفتنو، یا پتہ نہیں مختلف الفاظ مختلف روایات کے اندر موجود ہیں، قبر کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں فتنہ میں مبتلا کیا جائے گا. انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا تو اللہ کے رسول خوف زدہ ہو گئے. اللہ کے رسول کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا. پھر اس کے بعد کچھ دن کے وقفے کے بعد اللہ کے رسول نے عائشہ بنت ابی بکر سے کہا کہ ہاں اب مجھے وحی کر دی گئی ہے کہ قبروں کے اندر عذاب ہوگا. پھر اللہ کے رسول عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے.
یہ ساری روایات میں نے پچھلی سیشن کے اندر پچھلی کلاس میں بیان کی تھی، اور ہم ایصال ثواب اور ایصال عذاب کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ ایصال عذاب والا معاملہ جو ایک یہودیہ کی قبر کے اوپر یا کہ عورت کی قبر کے اوپر لوگ رو رہے تھے، تو عمر بن خطاب یا عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے عذاب کی، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یا دیا جا رہا ہے۔ تو وہ عذاب و ثواب کا جو معاملہ ہے وہ اسی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روح پہلے نکال لی جاتی ہے، اس کے بعد روح 40 قدم جیسے ہی بندہ ہٹتے ہیں اور روح واپس جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اور جیسے ہی روح جاتی ہے وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، سوال جواب کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے کچھ ایسے مشائخ بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو جو ہمارے فلاں بابا کا مرید ہے اس کو تو اب کوئی ڈر کی اور پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو بابا آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ تو جس بات کی اس سے سوال کر رہا ہے وہ سارے کے سارے جواب میری طرف سے اس کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ ایسے کچھ واقعے ہیں نا، وہ جو قبر کے پاس کھڑے ہو کے تلقین بھی کی جاتی ہے، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مسلم کی روایت ہے کہ تلقین کرو اپنے مردہ کو، موتاکم، یہ الفاظ ہیں۔ ہم روایت پڑھتے ہوئے سوچتے تھوڑی روایت میں لکھا ہوا کیا ہے، راوی نے گھڑ دیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے یقین کر لیا۔ اب تلقین کی جا رہی ہے، اور اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے، تلقین ایسے کی جائے گی کہ جو جس ٹائم مرنے والا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، اس ٹائم تلقین کرتے ہیں کھڑے ہو کے، پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لوگوں کو معاف کر دو، تمہاری معافی ہے، لوگ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، جس نے اس کے بارے میں اس کی منہ سے زبردستی نکلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی اس کو معاف کر دو، تم مرنے والے ہو۔ اور یہی سلسلہ اگر وہ ظالم مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو لا کر رکھ دیتے ہیں، بولتے ہیں اس کو معاف کر دو، اس کا جتنا بھی جرم تھا وہ ختم کر دو، تم معاف کر دو گے تو شاید اس کے اوپر سے عذاب قبر کم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں مشاہدے میں آنے والی چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں۔ تو اس روایت میں لکھا ہوا ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردہ کو تلقین کرو۔ وہاں تو زندگی کے الفاظ ہی نہیں ہیں، ہمارے یہاں جو عمل کیا جا رہا ہے نا کہ وہ جس کی سانس سے قریب ہوتی ہے نکلنے کے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں، وہ اس روایت کے اوپر بھی عمل کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس روایت میں لکھا ہوا ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردہ کو تلقین کرو۔ تو وہ صحیح کر رہے ہیں جو کھڑے ہو کے قبر کے وہ تلقین کر رہے ہیں، ان کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں جو قبر پہ تلقین کر کیسے رہے ہیں، مردہ سنتا ہے کیا؟ تلقین کا تو مطلب ہی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی کی زبان میں لقمہ دے دینا، اس کو کہتے ہیں تلقین۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں روایت اللہ کے رسول کا نام کے ساتھ منسوب ہے تو صحیح ہی ہوگی، دین ہی ہوگی، عمل کرنا ہی پڑے گا۔ تو ایصال ثواب اور ایصال عذاب کے بارے میں تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ ایصال عذاب ایصال ثواب ہوتا ہے تو ایصال عذاب کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک دروازہ کھول دیا تو عذاب بھی چاہے گا کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں، اور جیسے کہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ روایات تو بابا کا وہ مزار ہے جس سے ہر کسی کی مرادیں بر آتی ہیں۔ تو وہ جو میں نے ابھی روایت کا حوالہ دیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ روئیں گے تو رونے والے کی وجہ سے اس کے قبر کے اوپر، اس مردے کے اوپر عذاب دیا جاتا ہے، تو آؤ جا کے اور زیادہ روتے رہو اس کے اوپر تاکہ اس کو اور سخت عذاب دیا جائے۔ نہ تو ایصال ثواب قرآن میں لکھا ہے، نہ ایصال عذاب قرآن میں لکھا ہوا ہے، دور دور تک بھی شائبہ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اور ہمارے یہاں اس طرح سے اس کو اپنایا ہوا ہے جیسے کہ قرآن کی آیات ہیں، اور اس کو مختصر کر کے اور خوشنما بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، باقی سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تاکہ قرآن کے ساتھ بھی تھوڑا اٹیچمنٹ لگی رہے نا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کی بات کو بھی لے لیتے ہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رکھتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جو اس نے عمل کیا تھا
کوئی علم کا کام کیا تھا، کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، یا اس کی اولادیں اگر اس کے لیے دعا کر لیں. لوگ خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی اولادوں کو دعا کروانے کے لیے بیچاروں کو مدرسے میں ڈال دیا ہے تاکہ عالم بن جائے گا، اور عالم کی دعا، عالم جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ سے، تو اس کی دعا زیادہ میری عذاب قبر کے اندر تخفیف کرواتی رہے گی. میں نے ایک بچہ پیدا کر دیا ہے، اب اس پیدا کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے ثواب اور اجر کا باعث بنتا چلا جائے گا. جو آج ہم مدارس میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو بیچارے جو بچوں کی وہ اپنی جنت سے بچانے کا پروانہ تیار کر رہے ہیں، وہ لوگ، وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے. اس کا شوق نہیں ہے، لیکن اس کے ماں باپ اپنے جنت کے پروانے تیار کرنے کے لیے ان کو لگایا ہوا ہے. جہنم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، کہ کسی طریقے سے میں اپنی جان چھڑا دوں. تو عذاب قبر کا معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن کے اندر اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اس کی تصحیح کر لینی ہے. اس کو ایسے گمان کیا جاتا ہے جیسے کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، اور جو آیات پیش کی جاتی ہے نا، وہ میں اس کے مقام پہ جا کے تفصیل سے بیان کروں گا. اس کا تو دور تک بھی کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے. وہ ایک آیات میں پڑھ رہا تھا، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. جب کچھ نہیں ملا تو مفسرین نے کہا کہ 2 مرتبہ عذاب کا مطلب ہے دنیا میں عذاب الگ ہوگا، اور آخرت میں سے پہلے جو قبر کا عذاب ہے مرتین کے اندر وہ شامل کر دیا. پھر آگے لکھا ہوا ثم یردون الی عذاب عظیم، تو کہتے ہیں یہ تیسرا عذاب جو ہے نا ان کو، یہ قیامت کے دن ہوگا. بتائیے، اتنا ہی اگر بات یہ ہی تھی تو اللہ کو بیان کر دینی چاہیے تھی قبر کے عذاب کے بارے میں. عذاب جہنم، عذاب غلیظ، عذاب السعیر، قرآن میں کتنی مرتبہ قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے. قبروں کا لفظ کتنی بار استعمال کیا ہے. کہیں پہ عذاب کا بھی ایک ترکیب بنا کر پیش کر دیتا تو یہ مشکل ہی نہیں ہوتی. ہم بھی مان لیتے، سب مان لیتے کہ ہاں بھی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو قبر کے اندر کہتے ہیں کہ روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ڈال دیا جاتا ہے انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں.